الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم 9th کلاس کا موضوعاتی مطالعہ اس کا باب 1 پڑھیں گے اور اس میں ہم کوسچن نمبر 2 قرآن کریم کی حفاظت پر نوٹ لکھیں وہ پڑھیں گے۔ ہمیشہ کی طرح اس کوسچن کو بھی میں نے کچھ ہیڈنگز کے اندر تقسیم کیا ہے۔ اس کی جو پہلی ہیڈنگ ہے وہ نزول قرآن کی ہے۔ نمبر 1 ہیڈنگ اس کی ہے نزول قرآن، اور اس کے بعد جو ہماری ہیڈنگ ہے وہ کاتبین وحی کی ہے۔ کاتبین کا مطلب کاتب کی جمع کاتب کہتے ہیں لکھنے والے کو، کہ وہ کون سے برگزیدہ اور خوش نصیب صحابہ کرام ہیں جو نزول قرآن کے وقت قرآن کریم کو تحریر کیا کرتے تھے، لکھا کرتے تھے۔ پھر ہماری ہیڈنگ نمبر 3 ہے حفاظت کی ذمہ داری، کہ قرآن کریم کی حفاظت کی ذمہ داری کس نے لی ہے۔ اور اب اس کوسچن کو بنیادی طور پر ہم نے 3 مین ہیڈنگز کے اندر ڈیوائیڈ کرنا ہے۔ اس میں پہلی ہوگی کہ عہد رسالت میں حفاظت، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں قرآن کریم کس طرح محفوظ رہا۔ پھر ان کے بعد ہم حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے بارے میں پڑھیں گے، عہد کے بارے میں پڑھیں گے کہ اس دور مبارک میں قرآن کریم کس طرح محفوظ ہاتھوں میں رہا۔ پھر اس کے بعد ہم پڑھیں گے عہد عثمانی میں حضرت عثمان غنی کے دور میں قرآن کریم کس طرح محفوظ رہا، اور قرآن کریم کے حوالے سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جامع القرآن کیوں کہا جاتا ہے۔ تو پہلے ہم پڑھیں گے عہد رسالت میں حفاظت، پھر اس میں مسجد نبوی میں مقام، کہ وہ کون سا مسجد نبوی میں جگہ تھی جہاں پہ قرآن کریم کو ریٹن فارم میں تحریر شدہ نسخوں میں رکھا جاتا تھا، جس مقام پر۔ پھر ہم پڑھیں گے حفاظت قرآن بذریعہ حفظ کتابت و تعامل، کہ قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح محفوظ کیا، کہ ہزاروں لوگوں نے اپنے سینوں کے اندر اس کو حفظ کر کے دماغوں کے اندر محفوظ کر لیا۔ کتابت کے ذریعے بھی اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت فرمائی۔ کتابت مینز لکھنے کے ذریعے، کہ صحابہ کرام کے پاس قرآن کریم تحریر شدہ حالت میں موجود تھا۔ اور پھر تعامل غور و فکر میں اور بار بار پڑھے جانے کی وجہ سے قرآن کریم کی اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی۔ پھر ہم پڑھیں گے عہد صدیقی میں حفاظت۔ عزیز طلباء، عہد صدیقی سے مراد حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور مبارک ہے، کہ اس میں کس طرح قرآن کریم کو محفوظ کیا گیا۔ پھر جنگ یمامہ کا ہمیں تذکرہ ملے گا اس سوال کے اندر، کہ وہ کون سی جنگ تھی، کس کے خلاف تھی، اور پھر اس جنگ کے بعد یہ اہمیت کیوں صحابہ کرام اور اسپیشلی حضرت عمر فاروق کو محسوس ہوئی کہ قرآن کریم کو ہم نے مدون کرنا ہے، ایک یکجا کرنا ہے، اور اس کو یکجا کرنے کے ساتھ ہم نے اس کی نشر و اشاعت بھی کرنی ہے۔ تو اس کے بعد حضرت عمر فاروق کی تشویش کے حوالے سے بات کریں گے۔ پھر حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تقرر کیوں ہوا، کس کام کے لیے ہوا، ہم یہ بھی پڑھیں گے۔ مصحف صدیقی، یہ مصحف صدیقی کیا تھا، اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ پھر آ جاتا ہے عہد عثمانی میں حفاظت۔ عہد عثمانی سے مراد حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں قرآن کریم کس طرح محفوظ رہا، اور کیا کیا اقدام اٹھائے گئے اس کی حفاظت کے لیے، وہ بھی ہم اس سوال میں پڑھیں گے۔ پھر حضرت حذیفہ بن یمان کی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے درخواست، وہ کیا وجہ تھی کہ حضرت حذیفہ بن یمان نے حضرت عثمان غنی سے آ کر درخواست کی، اور وہ درخواست کون سی تھی، یہ بھی ہم پڑھیں گے۔ اس کے بعد جو ہیڈنگ نمبر 14 ہے، اس میں ہم پڑھیں گے حضرت زید بن ثابت کا تقرر۔ اب میں سوال کی طرف آتا ہوں۔ تو پہلی ہماری جو ہیڈنگ ہے وہ نزول قرآن ہے۔
قرآن مجید حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ایک ہی دفعہ نازل نہیں ہوا، آپ بخوبی اس چیز سے آگاہ ہیں، بلکہ 23 سال میں تھوڑا تھوڑا نازل ہوا، تقریباً 23 سال میں، اور زیادہ تر 3 سے 10 آیات تک نازل ہوئیں۔ جو ہی کوئی آیت نازل ہوتی تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کاتبین وحی کو بلا کر لکھوا دیتے۔ کاتبین وحی کنہیں کہا جاتا ہے؟ وہ صحابہ کرام جو نزول وحی کے بعد آیت کی کتابت کرتے تھے، یعنی آیات کو لکھا کرتے تھے، انہیں کاتبین وحی کہا جاتا ہے۔ کاتبین وحی کی تعداد کے بارے میں اختلاف ہے، بعض لوگ 40 کی روایت کرتے ہیں، بعض لوگ 42 اور بعض لوگ 46۔ 40 مطلب 40، 42 اور 46 روایات میں آتا ہے کہ ان تعداد میں سے تعداد تھی کاتبین وحی کی۔ ان میں سے چند مشہور ہستیاں جو ہیں وہ خلفائے اربعہ ہیں، یعنی حضرت سیدنا صدیق اکبر، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم۔ یہ وہ صحابہ کرام ہیں جو کاتبین وحی میں سے مشہور ہیں۔ اب آ جائیں حفاظت کی ذمہ داری، یہ ہیڈنگ نمبر 3 ہے ہماری۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ ہے اور اس کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بلا شبہ یہ ذکر یعنی نصیحت مطلب قرآن کریم ہم نے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے اس کتاب مبین کو یہ امتیاز بخشا ہے، یہ فضیلت بخشی ہے کہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود خلاق دو عالم نے لی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ حق سبحانہ و تعالیٰ کا قرآن کریم کی حفاظت کا یہ وعدہ اس طرح پورا ہوا کہ پوری دنیا میں موجود قرآن مجید کے نسخوں میں ایک لفظ یا زیر زبر کا بھی فرق نہیں۔ اب عہد رسالت میں حفاظت قرآن کریم کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ قرآن مجید کی جو ہی کچھ آیات نازل ہوتی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کاتبین وحی میں سے ایک کو بلوا کر لکھوا لیتے اور یہ رہنمائی بھی فرماتے انہیں کس صورت سے پہلے یا بعد میں، کون سی صورت میں، کن آیات کے ساتھ رکھا جائے۔ اہم بات ہے، میں ایک دفعہ پھر ریپیٹ کرتا ہوں، قرآن مجید کی جو ہی کچھ آیات نازل ہوتی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کاتبین وحی میں سے کسی ایک کو بلا کر لکھوا دیتے، نہ صرف لکھواتے بلکہ اس کے بعد اس کو سنتے بھی۔ جب صحابہ لکھ لیتے تو حضور کہتے پڑھو تم نے کیا لکھا ہے۔ جب صحابہ پڑھتے تو اگر کوئی کریکشن کی ضرورت ہوتی تو حضور فرما دیتے، اگر وہ بالکل اسی طرح ہوتی جس طرح وہ آیات نازل ہوئی تھیں تو حضور ارشاد فرماتے کہ یہ ٹھیک ہیں، اور پھر اس کے بعد یہ رہنمائی فرماتے۔ وہ کیا رہنمائی فرماتے کہ انہیں کس صورت سے پہلے یا بعد میں، کون سی صورت میں اور کن آیات کے ساتھ رکھا جائے، یہ ساری اس کے بارے میں رہنمائی حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، اور حضور کو جو ارشاد فرمایا جاتا ہے وہ حریم ناز میں سے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سے ان کے بارے میں بتایا جاتا ہے۔ مسجد نبوی میں مقام ہجرت کے بعد مسجد نبوی میں ایک مقام متعین تھا جہاں وہ عبارت رکھ دی جاتی۔ اس طرح قرآن کریم کی وہ ترتیب بنتی چلی گئی جو آج موجود ہے، یعنی اس کام کے لیے مسجد نبوی میں خاص پورشن، ایک خاص جگہ متعین تھی۔ حفاظت قرآن بذریعہ حفظ، کتابت و تعامل۔ عربوں کا حافظہ بہت تیز تھا، یعنی ان کی جو یادداشت تھی، جو میموری تھی، ایک دفعہ عرب لوگ کسی چیز کو پڑھ لیتے تو مرتے دم تک وہ چیزیں انہیں ازبر رہتی، نہیں بھولتی تھیں۔ عربوں کا حافظہ بڑا تیز تھا، جیسے ہی وحی نازل ہوتی تو صحابہ کرام اس کی نقل کر کے لے جاتے اور یاد کر لیتے۔ مختلف اوقات خصوصاً 5 نمازوں میں اس کی تلاوت کرتے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کرتے۔
جوں جوں قرآن مجید نازل ہوتا گیا لکھا بھی جاتا رہا اور حفظ بھی ہوتا رہا۔ اس عمل میں صرف مرد ہی نہیں بلکہ خواتین بھی شامل رہیں، حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہی میں قرآن کریم اکثر امہات المومنین، اہل بیت، صحابہ کرام، صحابیات کو حفظ ہو چکا تھا اور متعدد صحابہ کرام نے اس کی مکمل نقول بھی تیار کر لی تھی۔ اب آتے ہیں عہد صدیقی میں قرآن کریم کی حفاظت۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب خلیفہ بنے تو بہت سارے فتنوں نے سر اٹھایا۔ ان میں سے ایک فتنہ جھوٹے مدعیان نبوت کا بھی تھا، جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی ہونے کا دعویٰ کیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ آپ نے ان سب کے خلاف کارروائی کی، جنگیں ہوئیں۔ ان جنگوں میں ایسے حالات پیدا ہوئے جو تدوین قرآن کا باعث بنے۔ اس میں جو پہلی جنگ یمامہ تھی، جھوٹے نبوت کے دعوے داروں میں سے ایک مسلمہ کذاب تھا، جس کے خلاف یمامہ کے مقام پر ایک جنگ لڑی گئی۔ جنگ یمامہ میں بہت سے حفاظ کرام شہید ہو گئے۔ اس وقت تک قرآن کریم زیادہ تر انسانی سینوں میں محفوظ تھا۔ اس واقعے سے صحابہ کرام کو تشویش پیدا ہوئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تشویش۔ حضرت عمر فاروق نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورہ دیا کہ قرآن کریم کو ایک جگہ لکھنے کا انتظام کیا جائے، مگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے تو نہ مانے اور یہ کہنے لگے کہ جو کام حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں نہیں کیا وہ ابو بکر کیسے کر سکتا ہے؟ مگر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار اصرار کرتے رہے، یہاں تک کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کام کے لیے مان گئے۔ حضرت زید بن ثابت کا تقرر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کام کے لیے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتخب فرمایا۔ حضرت زید نے بڑی محنت اور احتیاط سے پورے قرآن کو ایک جلد میں جمع کیا۔ آیات کی ترتیب اور صورتوں کے نام وہی تھے جو رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حکم سے مقرر فرمائے تھے۔ مصحف صدیقی۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن حکیم کا مدون نسخہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پیش کیا۔ آپ نے اسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحویل میں دے دیا اور مسلمانوں کو اس کے مطابق اپنے لیے نسخہ تحریر کرنے کا حکم فرمایا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد یہ سرکاری نسخہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ گیا، جنہوں نے اپنی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ نسخہ دے دیا۔ یہ نسخہ مصحف صدیقی کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے بچوں، یہ اہم بات ہے، یہ زیادہ ذہن میں رکھیے گا کہ اس نسخے کا نام مصحف صدیقی کہلایا۔ کیوں؟ کیونکہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے مدون کروایا تھا۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ عہد عثمانی میں، یعنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں قرآن کریم کی حفاظت کے لیے کیا کیا خدمات سر انجام دی گئی۔ حضرت عثمان غنی کے دور خلافت میں اسلامی حکومت بہت وسیع ہو چکی تھی۔ لوگ اپنے اپنے انداز اور لہجے میں قرآن مجید کی تلاوت کرنے لگے، جس سے قرآن کی قرأت کا اختلاف پیدا ہوا۔ یہ بات یاد رکھیے گا، قرآن کے لفظوں میں نہیں، زیر زبر میں نہیں، قرآن کے لہجے کی قرأت میں ذرا اختلاف پیدا ہوا۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضرت عثمان غنی سے درخواست۔ حضرت حذیفہ بن یمان آرمینیا سے حج کے لیے مکہ آئے۔ خلیفہ وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی اور عرض کی
اے امیر المومنین اس امت کی خبر لیجئے اس سے پہلے کہ وہ کتاب اللہ میں اس طرح اختلاف کرنے لگے جس طرح یہود و نصارہ نے اختلاف کیا۔ حضرت زید بن ثابت کا تقرر، حضرت عثمان نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مصحف صدیقی منگوایا اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کی سربراہی میں کمیٹی قائم کی۔ اس کمیٹی نے قرات بنو ہاشم پر بنو ہاشم پر قرآن کے 7 نسخے تیار کیے۔ قرات بنو ہاشم پر تیار کردہ ایک نسخہ مدینے میں رکھا گیا، یہ مصحف عثمانی کہلایا۔ ٹھیک ہے، جو قرات بنو ہاشم پر نسخہ تیار کیا گیا وہ مصحف عثمانی کہلایا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے تمام مسلمانوں کو صرف قریشی قرات کے مطابق قرآن پڑھنے کا حکم دیا۔ اس کارنامہ کی وجہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو جامع القرآن کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ حضرت عثمان غنی کو جامع القرآن کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے قرآن کریم کے نسخے تیار کروائے، قرات بنو ہاشم پر جمع کیا، ملک میں مدینہ میں رکھا گیا اور باہر کے تمام علاقوں میں ان کو ڈسٹریبیوٹ کر دیا گیا ان قرآن کریم کو۔ اس کی وجہ سے آپ کو جامع القرآن بھی کہا جاتا ہے۔ آپ نے قرآن مجید کی متعدد نقول تیار کرا کر تمام صوبائی دارالحکومتوں میں بطور نسخہ ایک بھیج دیا۔ اس طرح خدا کے فضل سے وہ قرآن کریم جو قرات بنو ہاشم پر تھا تمام ملک میں پھیل گیا، اس کے ارد گرد کے علاقوں میں، اور یہ حضرت عثمان غنی کا کارنامہ عظیم ہے، ان کا عظیم یہ کارنامہ ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کو جامع القرآن بھی کہا جاتا ہے اور قرآن کریم کی حفاظت کے حوالے سے آپ کی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جاتا ہے۔ اور عزیز طلبہ، حاصل کلام یہ ہے، آج تقریباً 1450 سال بیتنے والے ہیں جو قرآن کریم ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ میں لکھا گیا تھا، وہ آج اسی طرح ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے۔ اس میں زیر زبر کا بھی کوئی کمی واقعہ نہیں ہے، وہ اسی طرح ہے جو دور مبارک میں لکھا گیا تھا۔ آج اہل کفر اور ایسی طاغوتی قوتیں حیران و پریشان ہیں کہ یہ قرآن کریم اس قدر محفوظ کیسے ہے، اور کیوں نہ یہ قرآن کریم محفوظ ہو، کیونکہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود خلاق دو عالم نے، خداوند بزرگ و برتر نے لی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سوال کو بخوبی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔